أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ آیت جس میں ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حلیم ہیں، رحمان ہیں، بندوں کے ساتھ بڑا نرم ڈھیل دے کر بردباری کا معاملہ کرتے ہیں اور اوپر مہربانی فرماتے ہوئے زندگی کے باقی رہنے کی چیزیں، روٹی، رزق، حیات، سب کچھ جاری اور باقی رکھتے ہیں، جبکہ بندے کے عمل اپنے رب کے بارے میں غفلت والا برتاؤ، زندگی گناہ، نافرمانی، معاملات میں، عبادات میں، کاروبار میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، یہ اتنے گناہ اور نافرمانیوں کی کثرت ہے تو اس کا تقاضا تو فوراً یہ ہے کہ اس دنیا کے اوپر رہنے والے انسانوں کو اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا استفادہ کرتے ہوئے اپنے رب کی شکر گزاری، اطاعت، عبادت نہ کر کے دنیا اور دنیا داری، شیطانی اور شیطان پرست طاقتیں کی اتباع کرتے چلتا ہے تو تقاضا تو یہ ہے کہ فوراً انہیں ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اجرت نہیں فرماتے۔ اس معاملے کو لے کر انسان غفلت میں اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا اگر یہی چیز چلتے گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے کا منشا، احکام، جو انسان کو پیدا کرنے کی جو غرض و غایت ہے، یہ سمجھنے کے ذریعے سمجھانے والے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طور طریقے جب تک ان کے سامنے پہنچ نہ جائیں، پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، پہنچانے کے لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ راسخ العقیدہ، ایمان کے اوپر ثابت قدمی، ایمان کے سارے تقاضوں پر قائم باقی رہنے والے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں، ان تمام چیزوں سے بخوبی واقفیت رکھنے والوں کے اوپر یہ لازم کر دیا گیا۔ سورہ توبہ میں اس کی وضاحت ہے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين۔ دین سے جڑی ہوئی ہر چیز کے اندر کمال پیدا کرنا، اس کے حقیقی معنی، مطلب، مراد کو جاننا، سمجھنا، ان کو بتا دیا گیا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ فراغت کے بعد، یہ کمال پا لینے کے بعد، حاصل کر لینے کے بعد تمہارے پر ذمہ داری ہے، جہاں جہاں نافرمانی والا عمل ہو رہا ہے، مسئلہ تخلیق کے سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے انسان، اس کو سمجھا دو، نہ سدھرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دو۔ اور امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اسی آیت میں، تمہاری قوم میں سے چند افراد اس کے لیے وقف ہوتے رہیں گے، یہ کام چلتے رہے گا، چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے مدارس کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے تربیت والا مفہوم ہو، اس ذمہ داری کو چلنا، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری عام امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ دونوں حکم جاری کر دیے، اور پھر عام مسلمان کو حکم دے دیا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جہاں جہاں تم کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کو ماننے کا، اللہ کے بتائے طور طریقے کو اختیار کرنے کا اعلان کر چکے ہیں،
اسلام اسی کا نام ہے، اس کے سارے تقاضے اختیار کرنا۔ اسی لیے مختصر خلاصہ میں یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا رضامندی کے ساتھ بندہ قرب یعنی اللہ کو پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن سے نہ جڑے۔ قرآن سے جڑنا خالی تلاوت نہیں ہے، تلاوت ایک حصہ ہے اس کے معنی اور مطلب کو آگے پہنچنے کا۔ جب تک قرآن سے جڑتا نہیں وہ اللہ تک رسائی پا نہیں سکتا، اور قرآن تک کی رسائی حاصل کر سکتا نہیں جب تک کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی آپ کی تعلیمات پر، اس کی وضاحتوں پر جب تک نہیں پہنچتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے بتائے پیام تک اس وقت تک پہنچ سکتا نہیں جب تک کہ اسلام کے وہ تمام ارکان، قاعدے، طور طریقے جس کے اوپر دین اسلام کی بنیاد قائم، باقی اور کھڑی ہے، یہ سب لازم ملزوم، ان میں سے ایک چیز بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا بغیر عمل کے ہم عقیدہ رکھ لے کر چلیں، آپ کو بتانا کیا ضروری ہے، وہ نہیں کرا تو یہ نہیں چل سکتا، شریعت چھوٹ نہیں سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے دو باتیں بتائیں، اگر اس کے بعد نہ سدھرنے پر ایک ہر ایک کو مقررہ موت کا وقت مقرر ہے، اس مفہوم قرآن میں جگہ جگہ وہ اپنی زندگی مکمل کرے گا، نافرمانی کے باوجود بھی حیات دے رکھا ہے تو غفلت میں نہ پڑے، یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے۔ اگر اسی پہ مصر رہے، کبھی آپ کو مہلت دیں گے، کبھی آپ کی نسل کو، پھر نسل کی نسل کو، نسل کی نسل کو، زمانہ گزرے گا، وہ کیفیت نمونے قرآن نے پیش کر دیے، پھر اس کے بعد ایک عام عذاب مسلط دنیاوی اعتبار سے الگ کیا جائے گا، پھر پوری طرح ہلاک و برباد کرنے کا کر دیا جائے گا، یعنی مقررہ مدت جو زندگی کی مقرر شدہ ہے وہ بھی نہ پا سکو گے، توبہ کر لو تو وہ اتنی زندگی پوری کرو، حادثات کی شکل میں، ظالم قوم کو مسلط کرنے کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، آسمانی عذاب کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو سکتا۔ اور یہ معاملہ کبھی کبھی انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، کبھی اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے، بستی کی بستی یا بستی کا سب سے بڑا حصہ۔ اس کی وضاحتیں کل کے والی آیت کے ساتھ وضاحت ہوگی، اسی کے ساتھ اسی کے سلسلے کو آج کی اس آیت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق تو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ خرابیاں کیا ہوتی ہیں ان کی؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، دین کا نام لے کر بھی کہیں کرنے والے کرتے ہوئے، یہ مشرکین بھی دین کے نام سے کرتے ہیں، شرک بھی دین کے نام سے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا تقدس ان کے پاس باقی تھا، بت بٹھا کر اس میں پرستش کرتے تھے، یا جیسے کام بشکل مسلمان بھی کرتا ہے، جو آج کا مسلمان اسلامیت کے رنگ کو، معنی اور مطلب اور مفہوم کو جو سمجھ نہیں رہا ہے، بس دنیا والوں کے طور طریقوں کے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہا ہے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ غلطیاں کیسے کیسے کرتا ہے، اس کی اصلاح ہم نے قرآن میں جگہ جگہ وضاحت کر دی۔ جو چیزیں ان کو پسند نہیں یا ان کی چیز ان کے پاس ہے، وہ چیز جب کوئی چیز دینے کی آتی ہے اللہ کے عنوان سے، دین کے عنوان سے، اللہ کی رضامندی پانے کے عنوان سے، عقیدے کو باقی رکھنے کے عنوان سے، تو کیا کرتے ہیں؟ پسندیدہ شے کو اپنے لیے، نمبر 2 درجے کی یا جو ناپسند ہے، وہ اس عنوان کے ساتھ دوسروں، سب سے پہلے مرحلے میں سیاق و سباق، سیاق سے جو اوپر سے تذکرہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ،
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا، اس لیے شکل عورت بتوں کو تراش دیا. اور آگے بڑھ کر جنات، جنی عورتوں سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ذکر کرنا تک دشوار. اللہ تعالیٰ نے شادی کی ہے جنات سے، ان سے ہونے والے یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ مان لیا کہ سارے فرشتے عورت ہیں. اسے بنیادی عقیدے میں آمنت باللہ ملائکتی و کتبہ و ملائکتی، اللہ وحدہ لا شریک کے بعد عقیدہ بنانا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنانے کے لیے اپنا عرش بنانے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کی زندگی باقی رکھا دنیا کے اختتام تک، کہ ساری کائنات کے ختم ہونے تک. اس لیے فرشتوں کو کہتے ہیں زمانی. زمانے کی ابتدا جب سے بھی شروع کیا اللہ تھا، اس کی حد کا تعین آج تک انسان کر نہیں سکا. کوشش کر رہا ہے فلاں چیز سے، کوئی 2.5 لاکھ سال پہلے یہ چیز کا وجود دکھتا ہے، 2 کروڑ سال پہلے 5 کروڑ سال پہلے ایسا تھا ہوگا، یہ جانور تھا ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. انسان کے وجود کو 40,000 سے ماننے لگا، 60,000 سے ماننے لگا. ابھی 2 مہینے کے پہلے سعودی کے حوالے سے آرکیالوجی کی تحقیقات کی بنیاد پر ایک انگلی ملی کھدوائی میں، اس میں محققین نے تحقیق کر کے نکالا یہ 90,000 سال پہلے کے انسان کی انگلی ہے. اسے فیصلہ کیا تو انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے کوئی 90,000 برس سے پہلے. اس کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب پرانی واقعات میں فلاں یہ ہوا، اس کا وہ نسل ہے، یہ بھی فلاں فلاں، یہ حساب کی اڑان میں چلے تو کسی کے لیے پتہ چلا صرف 10,000 پہلے سے انسان ہے. اس سے پہلے کائنات ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں بلوسال ساری مخلوقات میں آخری درجہ دے کر سب بنا کر اس کے اعزاز میں اہتمام میں انسان کو پیدا کر کے اللہ نے فرمایا انا جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ تمہارے حوالے ہم نے کر دیا. بس اس میں تم اپنے رب کی شان کو، اپنے رب کی تجلی کو، اپنے رب کی قدرت کو، اپنے رب کی کارسازی کے اوپر غور کر کے، خود اپنے اوپر غور کر کے، تم اپنے شب و روز پر غور کر کے پہچانو تمہارا رب تم سے دور نہیں. وہ ماں کو ہے نہ ماں کو، تم جہاں ہو تمہارا رب موجود ہے. تو انہوں نے جو پچھلے اس میں ذکر کیا گیا تھا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اللہ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی سے بالکل پاک ہے. لیکن ان کی سوچ کو ذکر کرتے ہیں. تمہاری سوچ دیکھو، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، تمہارے لیے سورج چھپائے پھرتے ہو، مبارکباد دینے آیا کوئی تو خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کرتے ہو، بلکہ تم انسانوں کے اندر جیسا کہ اس وقت عربوں میں تھا آج بھی ہے، شکلیں بدلی ہوئی آج بھی ہے. پتہ چلاتے ہیں کہ بیٹی ہونے والی ہے، حکومتی پابندیاں تو ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے حمل کو ثابت کر دیتے ہیں. وقتاً فوقتاً اخبار کی خبریں بھی کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں. موجودہ وزیر اعظم نے اسی ہفتے کے اندر کہا ماں کے پیٹوں کے اندر اپنے بچوں کو ختم نہ کرو. کس رپورٹ کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ کس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر اعلان ہے؟ ساری مملکت کے معاملات میں یہ معاملہ جو اہمیت کا حامل ہو گیا، اس کو اعلان کرنا، اپنے تقریر میں ذکر کرنا کیوں سمجھا؟ تو تمہاری یہ نظر جب ہو بھی جائے چلو سنبھالیں گے، وہ بھی وضاحت کے ساتھ آگے بات حد سے آگے بڑھ کر اس کو ختم کر دیں گے،
ان کے ختم کرنے کا طریقہ تھا، کیونکہ سرجری ڈاکٹری فلان چیز نہیں تھی، مار دیتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے تھے، ہر نہیں، بعض قبیلوں میں یہاں تک تھا۔ آج کے اس میں نئی شکل ہے، آج کی شکل میں نئی شکل ہے۔ اور آج کی اخبار کی خبر ہے، اپنی بیٹیوں کو زہر دیکھا مارا، پھر خودکشی کر لیا۔ تیرے برداشت سے باہر ہے تو خودکشی کر لیا، الگ بات ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ کیا لیا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ان بچوں کو سنبھال نہیں سکتا، لہٰذا میں بھی رہنا نہیں چاہتا، اس کو مار دیتا۔ بحیثیت انسان مسئلے پہ غور کرنا ہے۔ تو تمہارے اعتبار سے، تمہارے چھوٹے ذہن و فہم کے اعتبار سے تمہارے لیے پسند نہیں سو چیز، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، فرشتوں کو دی، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، عبادت پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہو۔ ایک ہی چیز نہیں، سورہ بقرہ میں اور وضاحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث، ناپسندیدہ۔ دیکھو خیرات بھی دیتے ہیں، چاہے مال کی شکل میں، غذا کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں، تو اس میں تمہارے حلال پاک اور محنت والی کمائی اور ایسی ہونی چاہیے جو تمہارے دل کے پاس سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ جو چیز دے رہے ہو، وہ چیز کسی بھی شکل میں دے رہے ہو، وہ چیز۔ پھر اسی آیت میں یہ بتایا گیا، سپوز دیٹ، یہ فرض کر لو اب تم تو دینے کے لائق اللہ نے بنایا، دینا چاہ رہی ہو، ذری ذرے کے لیے اس مفہوم کو پلٹا لو، وہ دینے والا ہے تم کو، تم لینے والے ہو۔ اگر وہ تم کو دے تو تم خوشی سے لوگے، یا آنکھ بند کرتے ہوئے کراہت دلی کے ساتھ دے رہے لے لو، اس جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز عبادت کے نام سے خیرات کرنا، صدقات کرنا، کسی کو عطا کرنا جو ہے وہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ دینے والا، اللہ تعالیٰ لے کر اس کا بدل دینے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں قرآن نے کہہ دیا، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، ایک حبہ بھی جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، اس کا بدل دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں کہہ دینا۔ صرف سمجھ کا فرق ہے، وہ سمجھتا ہے کرتا بھی، کہاں تک کرتا ہے؟ تو اس زمانے میں بھی جو لاکھوں کی پراپرٹی بھی ہے، فوراً راہ للہ میں فلاں کے عنوان سے اپنے گھر وقف کر دیتا ہے، زمینہ جائیداد وقف کر دیتا ہے۔ تو ان کو موجودہ دور میں، فی الوقت ان دنوں میں، ان لمحات میں جس سے گزر رہے ہیں، ایک مسجد کے ذمہ دار نے کیا کہا اس کے پاس کام کرنے والوں کو، دیکھو مہینہ تو آئے گا پہلے کو، یہ پیسے لے لو، کیونکہ اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوگی نا، اس میں تم لوگ لے لو، کیا بھی کر لو، رکھ لو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا اسلام۔ اس لیے اللہ کو پا نہیں سکتے جب تک قرآن سے نہ جڑیں، قرآن کی حقیقت کو پا نہیں سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جڑیں، طریقے سے، وضاحت سے۔ اور یہ دو چیزوں کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے دین اسلام کے سارے شرائط اور طریقوں کے اوپر عمل نہ ہو، جب تک نہ جڑیں، نہ رسول ملتا نہ اللہ ملتا۔ کہہ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ لو میں قرآن میرے پاس بھی رکھا ہوا ہے، جزدان میں رکھا ہوا ہے، مسلمان کے غیر مسلمان آیا، کافی کتابوں کا ذوق شوق اس کے پاس، اس کے حال میں کئی کتابیں رکھی ہوئی، یوں بیٹھے بیٹھے دیکھ کر فوراً کہا وہ فلاں کتاب جو نظر آ رہی ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کے مذہب کی مقدس کتاب ہوگی۔ مسلمان سب حیران ہو کے کہے واقعی ہے،
آپ نے کیسا پہچان لیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو آسان بات ہے، مقدس کتاب نہ کھول رہے نہ نکال رہے ہیں، اتنی گرد و غبار جو بیٹھی ہوئی ہے خود بتا رہی ہے کہ مقدس کتاب ہے، بس وہ رکھ کر چھوڑنے کی ہے۔ تو جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ اس کے عنوان سے قبول کرتے ہو۔ ایک صحابی آئے، 2 مسواک لے کر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بالکل سیدھی بڑی خوبصورت اچھی ہے، دوسرے میں ذرا ٹیڑھا پڑ رہا ہے۔ بس صحابہ کی عادت تھی، پوچھ لیتے تھے۔ دوسرے صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مسواک آ گئی ہیں آپ کے پاس، ایک مجھے عنایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو سب سے اچھی سیدھی خوبصورت دکھ رہی تھی، بہت پسندیدہ تھی، دیکھنے والے کو بھی دکھ رہی تھی، جس کے پاس ہے اس کو بھی سب سے زیادہ پسند تھی، فوراً وہ مسواک اٹھا کر کے دے دی۔ جو ٹیڑھی تھی آپ رکھ لی، لوگوں نے ٹیڑھا مفہوم نکالا، ہاں ٹیڑھی مسواک کرنا سنت ہے، یہ کیسا نکالی سنت ہے؟ وجہ ترجیح دیر للہیت کے عنوان سے دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو خود کے پاس سب سے اچھے سے پسند ہو، اس قاعدے کے مطابق دیے۔ ٹیڑھی ہے تو کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ دوسرے درجے میں جو تھی آپ نے رکھ لیا، تو دوسرے درجے کی چیز کو اختیار نہیں، سنت قرار دے دے، یہ کہاں سے نکال لیا فیصلہ؟ اگر فیصلہ ایسا ہوتا تو ٹیڑھی کو رکھ کر یہ سیدھی کو پھینک دو، رکھ دو، استعمال نہ کرو اگر فرماتے، تو جب قرار پاتی کہ ٹیڑھی مسواک کو لے کر کرنا سنت ہے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت سے جوڑے خاندان ناموس کے طرف مت جائیے، حقیقت سے۔ ان کے یہاں گھر میں شادی ہوئی لڑکے کی، دلہن آئی، شادی کے تقاریب سے فارغ ہو گئے، 2-4-6 دن کے بعد کیا کیا تحفے تحائف آئے تھے غور کرے چھاٹے۔ ساس صاحبہ نے اپنی بہو کو تاکید کی، دیکھو یہ چیز سب سے اچھی ہے، فلاں جگہ رکھو، اس جگہ رکھو، یہ نمبر 2 ہمیں پسند نہیں ہے، یہ اس کو فلاں جگہ رکھو، حفاظت سے رکھو۔ تقاریب آتے جاتے رہتے ہیں، رسمی کارروائی کو تکمیل کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفے دینا پڑتا ہے، تو اس میں سے ایک چیز نکال کر تحفہ دیتی ہے۔ عام گھر کی بات نہیں کر رہا، علمی گھرانے کی، دین اسلام کے واضح و نصیحت بھی کرنے والی شخصیت، ایسے خاندان کی بات۔ کہنا یہ ہے، عملی طور پر اپنے آپ کو چھوڑ دینا۔ قرآن نے معیار کر دیا، اسے پورے عبادتوں کا ذکر کر کے فرما دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کھانے کی چیزوں، پینے کی چیزوں، ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز ان کو کراہیت والی ہے، اس چیز کو عبادت کا نام دے کر، اللہیت کا نام دے کر کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے پھر عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، جہاں جہاں حسنہ حسنہ کا لفظ آئیں گا قرآن میں، اس کا ترجمہ ایک ہی کریں گے، جنت 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 جنت، کیونکہ سب سے اچھا مقام جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْحُسْنَى، جنت، جہاں جہاں قرآن میں ملے گا اس کا ترجمہ کریں گے اب جنت۔ حسن سے حسنہ ہے، ایک اچھی چیز، سب سے اچھی چیز۔ ڈگری ہے، انگریزی میں جو ڈگری کہتے ہیں، دیگر چیزوں کے، تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے اچھی ترجیح والی، وہ لفظ حسنہ کا لفظ ہے۔ احسن کا فیمینن بنتا ہے، فیمیل بنتا ہے حسنہ، میل ہے تو احسن، احسن بنا حسن سے، حسن اور حسین سے۔ تو عملی زندگی کے اندر اسلامیت کے عمل، اس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ، للہیت رنگ ٹپک رہا ہے۔
ان کی زبانیں کہتے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہیں. کیا جھوٹ کہتے ہیں؟ انا لم الحسنی، جنت ہماری ہے، ہم جنتی ہیں. اس مفہوم قرآن میں کئی جگہ یہاں تک کہتے ہیں وَلَا رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي. آخرت کی کیا بات ہے کہ اگر ایسی بات ہے دنیا میں کتنے اعزاز کے ساتھ، حسن کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، گھردار کے ساتھ، بڑے معاملے کے ساتھ، لوگوں نے اہتمام کر کے جھک کے سلام کرنے کے ساتھ، ہاتھ ملانے کے ساتھ یہ خوشگوار زندگی بتاتی ہے کہ آخرت میں مجھے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، وہاں بھی ایسی مقام عطا کرے گا اچھے سے اچھا. یہ خیال غلط ہے. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ان کا، انا لہم الحسنی. چنانچہ ایک بزرگ تعلیم دیتے ہوئے ایک مالدار سے، چونکہ اس کی عملی زندگی کو دیکھ کر اصلاح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا میاں دیکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنے امیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سے ایک سوال کرے گا کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں تم سے بڑے لوگوں کو یا تمہارے برابر کے تقاریب میں اس پہ جو کچھ دیا تھا، تحفے وغیرہ، سواری کی شکل میں، جانور کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں، تم نے کیا کیا دیا تھا وہ ذرا پیش تو کرو. سب موجود ہوگا. عمدہ چیزیں چونکہ شخصیت کا لحاظ کر کے دیتے ہیں، دینے کے لیے، اس کے نظر میں جمنے کے لیے. اس کا فرمائے گا میرے نام سے جو چیزیں نکالے تھے وہ اللہ نکالو سامنے. وہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے درجے والی نہیں. تو کیا تم نے میرے لیے پسند کیا تھا؟ سب سے پہلے انسان نے بھی جو غلطی کری تھی قابل نے یہی کی تھی. فتقربا قربانا، حابیل و قابل نے قربانی پیش کی تھی. صدق دل سے حابل نے اچھی سے اچھی قربانی، وہ بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے، سب سے اچھا، بہتر، زیادہ قیمتی، سب سے اچھا دکھنے والا پورے بکریوں میں اللہ کے راہ میں قربانی کو لا کر رکھے. یہ زراعت باری کرتے تھے قابل، انہوں نے اپنے اناج میں سے نمبر 1 درجے کے اناج کو ہٹا دیا، نمبر 2 نمبر 3 درجے کے اناج میں سے لا کر یہ اللہ کے لیے لا کر رکھا. وَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کی قبول ہوئی حابل کی، دوسرے کی قبول نہیں. اس کے بعد اسی آیت کو پڑھ کے بتایا اس بزرگ نے قرآن کو سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا لا جرم ان لهم النار. ایسی فکر رکھ کر چلنے والوں کے لیے فیصلے خداوندی جو آخرت میں ہوگا سن لو، یقیناً یقیناً بالکل حق ہے، سچ ہے، واقع ہونے والا ہے. ان کے لیے تو دوزخ کی آگ ہی ہے. جب عبادت کے مفہوم سے اللہ کا نام لے کر، عبادت کا درجہ دے کر اللہ کے نام سے نکال رہے ہیں، غریب کو دے رہے اللہ کے نام سے، غریب کے نام سے نہیں. بھوکے کو کھلا رہے اللہ کے نام سے، اس لیے کہ پیدا کیا اللہ نے اس کو. تمہارا کیا لگتا ہے؟ کم سے کم رشتے دار بھی ہے تو تمہارا اپنا پیٹ تو نہیں ہے نا، تمہاری اپنی غریبی تو نہیں نا، تم سے ہٹا ہوا ہے نا. چاہے مسافر ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے مسکین ہو، جو بھی ہے کسی کے لیے. 20 گھروں میں آج مسلمان ہو، رات کا بسا اگر آپ نہیں کھانا ہے اپنے کو، جھاڑو دینے والی اس کو لے کے چلے جاؤ، ہاں دے دو، اور یہ تو کہہ دو یہ ہم نہیں کھا رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں، آخرت کے ثواب کے لیے سے نہیں دے رہے، ملے گا اس نہیں. ہاں اپنے تازہ جو پکایا اپنے پسند کے وہ دو، اگر چاہتے ہو دینا ہی چاہ رہے تو وہ دو. تو اللہ تعالیٰ کہ لا جرم ان لهم النار، یقیناً یقیناً یہ بالکل حق ہے، سچ ہے کہ ان کو دوزخ ہی ہوگی. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، انہیں تو اس میں یا احکام خداوندی کے اندر نسیان حقیقت کو سمجھے بغیر کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈھکیلا جائے گا.
ان ساری چیزوں کی وضاحت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا، یہی مفہوم، پیغمبر کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا۔ نزول قرآن کا مطلب کیا ہے؟ خالی تبرک کو لے رکھ کر چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ پھر رسول کو کیوں بھیجے ہیں، یہ تفصیل اس سے جڑی ہوئی اگلی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔